اور 3 صدی تک تبع تابعین کا دور رہا. نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور. 4 پیڑھیاں 3 صدیوں میں مکمل ہوئیں. 1 صدی 100 سال کی ہوتی ہے. 3 صدیوں تک کبھی بھی یہ دن نہیں منایا گیا. پورے ثبوت اور پروف کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں بات. 3 صدیوں تک نبی کا عہد مبارک، صحابہ کا عہد مبارک، تابعین کا عہد مبارک، تبع تابعین کا عہد مبارک، 4 دور آئے اور 4 دور میں 3 صدیاں مکمل ہوئی، یعنی 300 سال. 300 سال تک یہ برابر ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا سلف صالحین کی زندگی میں، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آتی رہی. کبھی یہ دن نہیں منایا گیا. جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. اور بتاؤں کب منایا گیا؟ 7ویں صدی ہجری میں. تبع تابعین 300 صدی تک 300 سال تک رہے. 400 سال بعد 3 اور 4 7 7ویں صدی ہجری میں ایک ملک بادشاہ ظفر نام کا ابو سعید الکبری، اس کو گانے باجے کا، رقص و سرور کا بڑا شوق تھا. اس نے کچھ بھانٹ قبال گانے باجے ڈھول تاشے بلائے اور ایک رقص و سرور کی محفل وہاں جمائی اپنے اس ایوان میں. اور اس دن یہ میلاد کے نام سے یہ دن منایا گیا. کب؟ 7ویں صدی ہجری میں، 700 سال بعد، اور تبع تابعین کے 400 سال بعد. دلیل یہ ہے کہ سب سے بہتر نبی نے کہا میرا زمانہ، پھر کہا صحابہ کا زمانہ، پھر کہا تبع تابعین کا زمانہ. 300 صدی تک 300 سال تک جو سب سے بہتر زمانے رہے ان میں نبی کا یوم جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. اب دنیا نے منایا، اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے بھائی؟ اور پھر دلیل کہتے ہیں ابو لہب نے منایا نہیں منایا خوشی کا دن. لا حول ولا قوت الا باللہ. گندوں کو گندوں کی محبت اور اچھوں کو اچھوں کی محبت. صدیق اکبر کی محبت راس نہیں آئی اس قوم کو. عمر فاروق کی محبت راس نہیں آئی اس قوم کو. عثمان غنی کی محبت اس قوم کو دلیل کے لیے نہیں ملی. علی حیدر کی محبت نہیں ملی. سعد بن ابی وقاص کی محبت نہیں ملی. اس نالائق مردود کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ابو لہب نے بھی تو منایا تھا نبی کا یوم میلاد. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ جب عبداللہ کے مرنے کے بعد، چونکہ وہ انتقال کر گئے ابو لہب کے بھائی عبداللہ، اور وہ آمنہ حمل سے تھی، پریگنینٹ تھی. وقت آیا، بچہ پیدا ہوا. اللہ اکبر. آمنہ نے بلایا کسے؟ دادا کو، عبد المطلب کو. بھئی خوشی تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، بچہ آیا ہے. اس غم کو دور کرنے کے لیے. اور ہمارے گھروں میں بھی تو ایسا ہوتا ہے بھائی، اگر کوئی موتا ہو جائے اور اسی پیریڈ میں، اسی دن یا مہینے 2 مہینے کے بعد پھر بچہ آ جائے، وہ غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے. بڑی خوشی تھی بھائی. دادا کو بلایا، دادا آئے، گود میں لیا، خانہ کعبہ لے گئے. اللہ اکبر. خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا فرمائی بچے کے لیے. اللہ اکبر. عبد المطلب نے، بڑی خوشی کا مقام تھا. اور اس کے بعد لونڈی نے، ابو لہب کی لونڈی نے آ کر بتایا کہ آپ کو معلوم ہے میرے آقا، میرے سردار، کیا بات ہے؟ آپ کے یہاں بھتیجا آیا ہے. ٹھیک ہے. خوشی سے بڑا مچلا، اور جو دشالہ اوڑے ہوئے تھا قیمتی، کیونکہ سردار تھا، وہ اس لونڈی کو ہبا کر دیا اور کہا کہ تو آج سے آزاد ہے، اب لونڈی نہیں رہے گی تو. اور 7ویں دن اونٹ قربان کر کے پورے مکے کو کھلایا. ٹھیک ہے، آپ کا جنم دن منایا یہ. اگر تم مانتے ہو تمہاری تمہارے ذہنوں میں یہ گندی خواصت ہے کہ تمہیں ابو لہب کی وہ محبت راس آ رہی ہے جس سے ظاہری محبت تھی، باطنی محبت نہیں تھی. اور آج کے مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں ابو لہب کی طرح، بالکل جیسے اس نے کیا تھا. اس نے ٹھیک ہے دشالہ دے دیا، بھتیجے کی ولادت کے موقع پر خوشی کا جب سنا
लौंडी को आजाद कर दिया, अकीका भी कर दिया, साथ में दिन खाना भी खिला दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, फिर अबू लहब जंगे बदर के बाद मरा। देखो 40 साल तो वो पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबुव्वत नहीं मिली आपको, उस दौर को आप छोड़ चलें, जबकि उसकी जिंदगी में तो आया ही वो दिन जब उसने पहले दिन खुशी मनाई थी, तो फिर 40 साल तक मुसलसल मनाता नहीं? मनाना चाहिए था उसको, नहीं मनाई उसने फिर खुशी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अच्छा, उसके बाद 13 साल आप मक्का में रहे नबुव्वत के बाद, तब भी वो जिंदा रहा अबू लहब। 13 साल में 13 मरतबा वो दिन आया कि नहीं आया? नहीं मनाया उसने वो दिन। उसके बाद आप मदीना चले गए, 10 साल मदीना में रहे, जब भी वो जिंदा था अबू लहब। मक्के की धरती में वो दिन लगातार आया, वो महीना आया, उसने दिन नहीं मनाया, खुशी नहीं मनाई। और फिर सन 2 हिजरी में, यानी सन 2 हिजरी में हिजरत के दूसरे साल जंगे बदर हुई। जंगे बदर के बाद उसको बीमारी लायक हुई, तब वो मरा। मैं आपसे ये प्रूफ चाहता हूं, सबूत चाहता हूं कि अगर उसकी दलील देकर हम ये बात साबित करना चाहते हैं कि अबू लहब ने नबी का यौमे विलादत जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया, खुशी मनाई पैदाइश की, तो फिर ये इतना लंबा वक्त, इतने साल तक उसकी जिंदगी में आता रहा, उसने क्यों नहीं दोबारा मनाई? इसलिए खल्लास कोई ये दलील नहीं है। और उसको जाहिरी मोहब्बत थी, बातनी मोहब्बत नहीं थी। हकीकी मोहब्बत होती अगर, तो वो सबसे पहले नबी की दावत पर लब्बैक कहता, कोई सफा पर जी। जब 40 साल के हुए ताज नबुव्वत रखा गया और अल्लाह ने कहा बुलाओ सबसे पहले अपने घर वालों को, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने करीबी लोगों को, चचाओं को, और जितने भी तुम्हारे खानदान के लोगों ने बुलाओ, दावत दो, जाओ कोहे सफा पर जाकर के। तो नबी ने जो दावत दी, तो सबसे पहले यही नालायक तो गाली देकर नबी को भागा। उसकी दलील पकड़ते हो, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? और इतना जलील होकर मरा है, दुनिया की आंखों ने देखा, कोई उसकी लाश को दफनाने वाला नहीं था, सगे बच्चे नहीं दफना सके, दूर से पत्थर, ईंटें और तमाम चीजें डाल करके उसकी लाश पर मामले को खत्म कर दिया। इस कदर उसके जिस्म के अंदर कीड़े और बदबू थी कि कोई उसके करीब नहीं जाता। उस मरदूत की तुम दलील दे रहे हो कि अबू लहब ने मनाया नबी का जश्न यौम पैदाइश। शर्म की बात होना चाहिए, गैरत की बात होना चाहिए।